الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل اور بے شمار کمالات سے آپ کو نوازا تھا، جس کا تذکرہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی سے ایک پہلو ہے، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اگر انسان کی زندگی سے سخاوت کو نکال دیا جائے تو اس کی سیرت جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں وہ نکھار پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ کسی بھی شخص کے اندر سخاوت کا پہلو نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے رائے خدا میں قربان نہ کر دو۔ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کو دیکھیے، فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، اس کی کچھ زمین کا کچھ حصہ فاروق اعظم کے حصے میں آیا، تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی زمین سے کچھ حصہ مجھے ملا ہے، اور اتنا حصہ کبھی مجھے زندگی میں نہیں ملا جتنا اب ملا ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں؟ پوچھنے کے لیے آئے کیسے رسول اللہ سے کیا کروں؟ اگر ہمیں بہت بڑی زمین مل جائے تو ہم سوچیں گے کھیتی باڑی کی جائے، کیوں نہ پلاٹنگ کی جائے، کوئی فیکٹری لگائی جائے، بہت بڑا کارخانہ لگایا جائے تاکہ آمدنی کے ذرائع حاصل ہو جائیں اور زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے۔ قربان جائیے فاروق اعظم کے حاضر ہوئے، کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں زمین کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم، تم چاہو تو اس سے نفع اٹھاؤ، تم چاہو تو نفع اٹھاؤ، اور چاہو تو راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ دو چیزیں تھیں، ایک کا تعلق زندگی کے ساتھ تھا اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا۔ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، آخرت کو ترجیح دی۔ اسی طرح ایک مثال اور، جب مدائن فتح ہوا، وہاں کے کچھ قیدی آئے، اس میں کچھ لونڈیاں بھی آئیں، کچھ غلام بھی تھے، تو آپ نے فرمایا اس میں سے کوئی ایک لونڈی، ایک کنیز مجھے بھی چاہیے، مہنگی قیمت میں خریدا۔ جب وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت پیش کی گئی اور آپ نے اس کو دیکھا تو تعجب تھا آپ کو، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ لیکن قربان جائیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، کون سی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی و بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ تو آپ نے وہ لونڈی بھی جو تھی نا، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آپ نے عطا فرما دیا۔ یہ آپ کی سخاوت۔ سخاوت کے ساتھ ساتھ ایک پہلو انسانی زندگی میں اور ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو سخی تو ہو لیکن ہو اکڑ دماغ، سخی تو ہو مگر ہو گھمنڈی، تو وہ بھی بولیے اس کی زندگی میں نکھار نہیں آتا، اس کی زندگی میں نکھار نہیں ہو سکتا، خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تم جتنا اللہ کے حضور جھکو گے، عاجزی کرو گے، اللہ تمہیں اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ اب آئیے حدیث رسول اور فاروق اعظم کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کبھی بھی سراحت کا موقع ملتا، آپ جا رہے ہیں کسی سفر کے اوپر،
اور آرام کا موقع ملتا تو آپ کو اہتمام نہیں کرتے تھے. خلیفہ وقت تھے. کیسر و کسرا جیسی بڑی بڑی سلطنت جو کانپتی تھی, شیطان آپ سے بھاگتا تھا دیکھ کر, راستہ بدل لیا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی راستہ ملتا, درخت ہوتا, کوئی اینٹ یا کوئی پتھر ملتی, کپڑا بچھاتے, اس پہ آرام فرما رہے ہوتے تھے. عاجزی کا عالم دیکھیے. ایک دن ایک سفر میں آپ کے ساتھ جو تھے نا, ابو عبیدہ بن جراح, یہ اشرف مبشرہ میں شامل ہے, آپ کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے. ملک شام جا رہے ہیں. راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پانی زیادہ تھا, اور یہ ساتھ ہیں آپ کے. آپ نے کیا کیا, اونٹنی سے نیچے تشریف لائے, اپنے جو موزے پہنے ہوئے تھے چمڑے کے, آپ نے اتار کے کندھے میں رکھ لیے, اونٹنی میں سوار ہوئے. چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہے, کہا اے امیر المومنین, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. امیر الوقت ہے, خلیفہ ہے, تو مجھے بحال یہ آپ کی عادت مجھے سمجھ میں نہیں آئی, پسند نہیں آئی. آپ نے غصے سے ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح, اگر تیرے سوا کوئی اور بات کرتا نا مجھ سے یہ, تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ امت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا. عاجزی انکساری دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے نا, اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے نا, اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ایک وقت فاروق اعظم کسی گزرے نا, تو رونے لگے, رو رہے تھے. کسی نے پوچھا فاروق اعظم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ایک وقت تھا کہ میرا والد خطاب مجھے مارتا تھا کہ اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو, مجھ سے ایک قطار میں اونٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے, آج ساری قوم کھڑی ہوئی ہے قطار کے اندر. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ہے. اور آگے چلیے. فرماتے ہیں جس میں تقوی پرہیزگاری نہ ہو, خوف خدا نہ ہو, تو پھر اس کی شخصیت بھی نکھارن والی نہیں سکتی ہے. فرماتے ہیں مومن کی عزت تو جانتے ہو کیا ہے, اس کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے. اگر کوئی مومن ہو, ایمان والا ہو, اس میں تقوی پرہیزگاری نہ ہو, اس کو عزت حاصل بولیے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے انما انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آج عزت کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے, کسی مال و متاع کی وجہ سے نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں یہ بڑا افسر ہے, اس کی عزت ہوگی. ہم کہتے ہیں بڑا سخی ہے, بڑا کاروبار ہے, بڑی عزت ہوگی. نہیں, اللہ کے نزدیک عزت جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری پر ہے. جو تم میں ڈرنے والا ہے, خوف خدا رکھنے والا ہے نا, وہ عزت والا ہے. لوگوں کی نگاہوں میں تو کوئی عہدے والے عزت ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم چاہتے ہو نا بدن کی راحت اور دل کی راحت اگر چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, تو پھر اس کو بدن کی راحت بھی مل جائے گی اور دوسری راحت بھی حاصل ہو جائے گی. آخری بات پھر اپنے گفتگو ختم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بے حد محبت اور پیار کیا کرتے تھے, بہت محبت, بڑی شفقت. فرماتے تھے, اب اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے خلافت کا, اور مدائن سے مال آیا, اور مسجد نبوی میں آپ نے چٹائی بچھائی, سارا مال غریب پر رکھ دیا, مال رکھا ہوا ہے. اب انتظار کر رہے ہیں کس سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے امام حسن آیا آپ کی بارگاہ میں. ارے بولیے نا سبحان اللہ. جنتی نوجوانوں کا سردار کا نام آیا, آپ خاموش رہے. امام حسن آئے, آپ نے ان کو 1000 دینار, کتنے 1000 دینار دے دیے. حسین آئے, آپ نے ان کو بھی عطا فرمایا, اور دیگر لوگ ان کو دیے. پھر ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی دیے. ان کو کتنے دیے 500, کتنے دیے 500 دیے. اور امام حسن حسین کو کتنے دیے 1000. آخر اپنے ابا جان سے کہنے لگے ابا جان یہ کیا ماجرا ہے, وہ تو چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں, اور میں تو جنگوں میں لڑتا رہا ہوں, وہ تو جنگوں میں شریک بھی نہیں ہوئے,
ایک روایت. دوسری بات میں یہ انہوں نے اپنی اما جان سے کہنے لگے اما جان دیکھو ابا جان نے کیا کیا, مجھے کم دیے ان کو زیادہ دیے, تم بات کرو. ماں کہنے لگی میں بات نہیں کروں گی, ابھی بات ہو رہی تھی فاروق اعظم آ گئے, میں نے دونوں جگہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. بولے کیا ماجرا ہے؟ ڈرتے ڈرتے کہنے لگے ماجرا یہ ہے, آپ کو جلال آ گیا. بھئی انسان جب مال دیتا ہے کس کو دے گا؟ اپنی اولاد کو زیادہ, غیروں کو لیے کم. اور ہمارا حال تو یہ ہے, کہنا نہیں چاہیے آپ صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں گے, جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا سب سے تھڑکلا دیتے ہیں, اچھا چیز اپنی لیے استعمال کرتے ہیں اور رائے خدا میں سب سے بیکار. اسی طرح جب ختم شریف ہوتا ہے نا امام صاحب کے سوٹ, ایسا بیکار سوٹ لے کر آتے ہیں دینے کے لیے اور اپنے لیے بڑا اچھا سوٹ لے کر آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے؟ اپنے والد کا نام پہ دے رہے ہیں یا کسی کے نام پہ دے رہے ہیں, امام ہوتے ہیں وہ سب سے تھڑ کے لات, یار 400 والا دے دو یار, 500 والا دے دو یار, لینے دینے میں کام آ جائے گا. وہی وہاں دل کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کا, وہاں کیوں چھوٹا ہوتا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ جب دے تو بہت عمدہ نفیس دے تاکہ آپ کو خوشی ہو, خوشی ہو, آپ کو خوشی ہوگی انہیں بھی خوشی ہوگی. کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے. تو اس ضمن ایک بات آ گئی ذہن میں تو میں نے عرض کر دی, اب آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ میں نے بولیے تو ہو دم تو نہیں نکل گیا نا, خیال رکھیں اس بات کا. تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کم دیے ان کو زیادہ دے دیے, آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا بتا تیرا باپ علی جیسا ہے؟ ارے کہیے نا سبحان اللہ. کیا تیری ماں فاطمہ جیسی ہے؟ تیری خالہ ان کے خالہ جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا رسول اللہ ہے؟ کیا ہے لے آؤ. اب دیکھیے محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ کہ اپنی اولاد پہ ترجیح دی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم میری اولاد ہو بلکہ رسول اللہ کی اولاد ہے, زیادہ مجھے محبوب و پیارے ہیں اس لیے میں نے ان کا احترام زیادہ کیا ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی جو اہل بیت سے بہت محبت و پیار کرتے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.